تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کے سبب پہنچتی ہے، اور اللہ تو اتنا غفور و رحیم ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری تمہاری نافرمانیاں تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ساری نافرمانیوں پہ تمہاری پکڑ کرے تو پھر تو ہم سانس بھی نہ لے سکیں۔ وہ فرماتا ہے یہ جو تمہاری تھوڑی بہت تمہارے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم آتے ہیں، یہ آتے ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور بہت ساری ایسی ہیں تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ کہ جو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ ایسے ہی ہے کہ ہم تھوڑی سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے پوچھا تو بیمار ہی ہوتا جا رہا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا وجہ؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ دنیا میں ہی مجھے جو تو نے تکلیف، آزمائش، عذاب دینا دے لیں، آخرت میں مجھے عذاب نہ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، تو یہ کہے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے عذاب نار سے بچا لے۔ تو اس لیے اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس کی مہربانی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو وہ ہمیں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ آج اس ہمارے معاشرے کے اندر معاشی اور معاشرتی مسائل بہت بڑھ گئے، شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جو حالات کا رونا نہ روتا ہو۔ کوئی شخص اس چیز کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کاموں کے اندر برکت ختم ہو، اور اسی طرح ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری پاور لگاتے ہیں، دنیاوی پوری کوشش، دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں پوری طرح، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ اللہ یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں، اللہ اس کو ٹھیک فرما دے۔ اس کے لیے اللہ سے ہم رابطہ نہیں کرتے، بلکہ ہم دنیاوی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، اپنے ٹائم کو بڑھا دیتے ہیں، وقت کو، محنت کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ میں آج اس طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں، ہم نے ایک موضوع بیان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو موضوع بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے مال، جان، صحت، ہر چیز سے برکت کو چھین لیا، برکتیں ختم ہو گئی۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، برکت نہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق دے۔ آج کا جمعہ خطبہ ہی جمعہ، ایسے ہی بس ٹھنڈا میٹھا چلے گا، طبیعت کافی ناساز، بہت سارے لوگ اس پریشانی میں آئے کہ ان کو ڈینگی ہو گیا،
ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کئی دن مسلسل بخار رہنے کی وجہ سے، ہڈیوں کے درد ہونے کی وجہ سے، نقاہت، کمزوری، دل تو نہیں کر رہا تھا، سوچا کسی اور کو کہہ دیتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اللہ انشاءاللہ مدد فرمائے گا اور آپ بھائیوں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر سے برکت کو اٹھا لیتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی برکتیں اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی نحوست اتنی، اس کی غلاظت اتنی۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص گھر کے اندر کھانا بھی پکائے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دربار سے نمک لے کے آتا ہوں اور وہ اپنے کھانے میں ڈالتا ہوں تاکہ میرا کھانا جو ہے یہ بڑھ جائے، اس میں برکت آ جائے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ساری کی ساری برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ محبتاً کہہ دیتے آپ تشریف لائیں، آپ کے قدم بڑے مبارک ہوں۔ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کائنات میں اگر کسی کے مبارک قدم تھے تو وہ محمد رسول اللہ، اور کسی کے نہیں۔ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ سکتا، کوئی شیخ الحدیث نہیں کہہ سکتا۔ مبارک قدم، برکتیں لانے والے قدم میرے نبی کے تھے اور کسی کے نہیں۔ اور ساری برکتیں اللہ کی طرف سے، کسی شخصیت کی وجہ سے کوئی برکت نہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے آنے کے بعد اس کی دعا کی وجہ سے اللہ برکتیں دے دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو شرک اتنی بڑی نحوست ہے جو برکتوں کو اچک لیتے ہیں، اور مذاق کے اندر بھی شرک والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لطیفوں کے اندر بھی شرک والی بات، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ جو بندہ مذاق کے اندر بھی شرک کرتا ہے، شرک کی بات کرتا ہے، میں نے مذاق کی، تو یاد رکھیں اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ تیرے مذاق کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں، میرا شریک بنا کے تو مذاق کر رہے۔ تو یہ شرک سب سے بڑی نحوست ہے جو ہماری برکتیں اٹھا لیتی ہے۔ اللہ اپنی برکتوں کا نزول ہی نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد بددیانتی، جھوٹ اور لالچ، ان تینوں کو کمبائن کر لیتے۔ مختصر میں روشنی ڈالتا جاؤں گا، آپ لوگوں نے توجہ کرنی تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بددیانتی، جھوٹ، لالچ۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال تو بیچ لیتا ہے لیکن اللہ اس کو برکت اس سے اٹھا لیتا ہے۔ قسمیں اٹھا کے مال نہیں بیچا، لیتا ہے لے، نہیں لیتا نہ لے۔ مومن مسلمان کی زبان ہی کافی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں یقین کر رہا تو آپ نے قسم نہیں اٹھانا۔ ہمارے کئی بھائی اس میں ہیلا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اتنے کا خریدا، اتنے کا خریدا، اور اس کے بعد جتنے کی وہ قسم اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اس سے بھی کم میں دے دیتے ہیں۔ اب اس کا ایک تو روزی کے اندر برکت ختم، دوسرا اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس نے قسم اٹھائی ہے۔ اور یہ کوئی وہ نہیں ہے واللہ، جیسے عرب لوگ اکثر کہتے ہیں واللہ واللہ، وہ ایک تکیہ کلام ہے۔ یہ جو قسم اس نے اٹھائی ہے یہ اگلے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے پکی قسم اٹھائی ہے، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا اسے۔ تو اس لیے جھوٹ بولنا یہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو تاجر جب بزنس کرتے ہیں آپس میں سچ بولتے، چیزوں کا عیب بتاتے، جب دونوں بالکل صاف ستھری بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی برکتوں کا نزول جاری ہوتا ہے، اللہ دونوں سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ یار یہ میرے بندے دیکھ کیسے زبردست انداز میں مجھ سے ڈرتے ہوئے بات کر، نہ وہ کچھ چھپا رہے، جو وہ پوچھ رہے وہ سچ سچ بتا رہے۔ ان دونوں تاجروں کے اوپر اللہ کی ڈھیروں رحمتیں نازل ہوتی، اور فرمایا کہ اسی طرح
اگر یہ دونوں تاجر آپس میں ڈیل کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، فریب اور دھوکے کا سہارا لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں کے مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ پھر کہتے ہیں میرا کام نہیں چلتا، قاری صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو نے برکت تو اٹھا لی، جھوٹ بول کے تو نے اپنا کام تو خراب کر لیا، اب ذکر اذکار سے تجھے برکت ملنے والی نہیں۔ برکت تو تو خود ہی لے لیتا اسی وقت، بغیر کسی ذکر کے، بغیر کسی پارے کی تلاوت کی تو لے لیتا۔ اگر تو اپنے بزنس کے اندر جھوٹ کی امیزش نہ کرتا، تیری برکتیں ختم ہو گئی۔ اب تو قاری صاحب سے دعا کروا یا نہ کروا، اب تجھے کچھ نہیں ملنے والا، اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص بزنس کرتا ہے لالچ کے بغیر۔ آپ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ایک ہے نفع کمانا، نفع کمائیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے لالچ۔ لالچ کیا ہے؟ ایک چیز آپ 15 روپے کی بیچ کے 5 روپے نفع کما رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ کوئی نیا آیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کو میں 25 کے لگا دیتا ہوں۔ اب یہ لالچ کر رہا ہے، اپنے اندر حرص پیدا کر رہا ہے مال کی۔ فرمایا جو لالچ سے پیسہ کمایا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں، اور جو بغیر لالچ کے پرافٹ کمائیں، آپ کو شریعت نے کوئی لیمٹس نہیں قائم کی، لیکن یہ نہیں کہ کسی کا نجائز فائدہ اٹھائیں۔ جیسے ہمارے ہاں جملہ ہوتا ہے کہ جس کا تازہ باپ فوت ہوا ہے اس سے مال خرید، انا للہ و انا الیہ، انتہائی گھٹیا اور جہالت پہ مت۔ اور ایڈ چلتی ہیں آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایڈ چل رہی ہے، بھائی اس بندے کو بڑی ضرورت ہے، فوری آ کے کار خرید لیں، فوری آ کے موٹر سائیکل خرید لیں، فوری آ کے پلاٹ خرید لیں، بندہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فوری آ جائے۔ کوئی ہے جو آ جا کے کہہ سکے اس صحابی کی طرح کہ جو سستا گھوڑا خرید کے غلام جب آیا تھا تو واپس پلٹا، کہا نہیں اتنا سستا گھوڑا ہے نہیں، کس سے لیے؟ کہا فلاں سے لیے۔ کہا اللہ کے بندے یہ گھوڑا جو تو نے دیا ہے 100 کا، یہ 100 کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی چلیں آپ 200 دے دیں۔ کہا 200 کا بھی نہیں، کہا 300 400، حتیٰ کہ 800 کا جا کے اس نے گھوڑا جب کہا تو اس صحابی نے کہا ہاں یہ 800 کا گھوڑا ہے، لہذا تو 800 لے، اپنے مال میں نقصان کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی ضرورت مند۔ برکتیں تو ہم نے خود اٹھا لی اپنے کردار اور زبان کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے۔ اور وہ مولوی صاحب دعا کریں، بھائی مولوی صاحب کی دعا کچھ نہیں کرے، آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، بد دیانتی چھوڑ دیں، لالچ کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح تصاویر، نجائز کتا رکھنا اور غسل جنابت میں تاخیر کرنا، یہ 3 باتیں سمجھ لیں، اس سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے بھی تصویر۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر کے اندر کتا ہو، نجائز کتا یعنی کہ پیرے کے لیے نہیں رکھا ہوا، گھر سے باہر ڈیرے پہ ہے یا جانوروں میں ہے یا شکار کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی نہیں بات، ایک ویسے ہی رکھا ہوا ہے شوق سے، لاکھوں روپے لگا کے میں نے جی فلاں نسل کا رکھا ہوا ہے، فلاں نسل کا رکھا ہوا ہے، شوق ہے مجھے، شوق ہے، میرے بنگلے کی شان ہے، میری کوٹھی کا وقار ہے، کتوں کے ساتھ وقار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتوں کے ساتھ چودھری صاحب کا سر اونچا ہو ہے، کہتا ہے یہ میرا کتا بڑا تک، کتے کی وجہ سے لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا جبریل امین نے جس گھر میں کتا ہو وہاں ہم نہیں آتے، وہاں ہم نہیں آتے۔ اچھا، کئی ہماری بہنیں اپنے بچوں کا سوٹ خریدتی ہیں، اس میں کتے کی تصویر بنی ہوئی، بڑے خوش ہیں، بلی کی تصویر بنی ہوئی، بڑے خوش ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر میں نے خود دیکھا ایک بیٹ مین یا بیٹ مین کہتے ہیں، کالے سینگوں والا، کالے شکل کا ماسک چڑھایا ہوا، شیطان دوسرے لفظ، وہ پہنائے ہوئے بچوں کو۔
کہاں آئیں گے اللہ کے فرشتے؟ کہاں آئیں گے اللہ کی برکت والے فرشتے؟ اس بچے پہ برکت آئے گی نہیں۔ آج کل بڑے اچھے اچھے سوٹس آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں، اس پہ بڑے اچھے اچھے کلمات لکھے ہوتے ہیں، قرآنی نہیں ہوتے، ویسے اچھی بات لکھی ہوتی ہے، وہ لیں آپ۔ کتے اور بلے اور شیاطین والے سوٹس پہنا کے، یاد رکھیں جہاں کتا ہوگا وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نہیں آئے گی، اللہ کی برکت اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ جو شوق پالتے ہیں نا، اللہ سے ڈرو۔ غریب بھوک سے مر رہے، پریشان حال لوگ کیسے پھر رہے، اور آپ لوگ کتے پال رہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آئے۔ اور دوسرے نمبر پہ تصاویر، ایک جو موبائل سے ہم بناتے ہیں، اس پہ امت کے علماء نے اجتہاد کیا کہ یہ تصویر عکس ہے، لیکن جو اے آئی سے بنوائی جاتی ہے، غور کیجئے گا، وہ تصویر بڑی خطرناک ہے۔ وہ ہے المصورون، یہ مصور والی ہے، جیسے کہہ کے بنواتے ہیں نا، پورٹریٹ میرا بنا دے، کوئی پینٹر بنا دے۔ یہ اے آئی سے بنوائی ہوئی تصویر، ویڈیوز، یہ المصورون ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے۔ یہ میری تحقیق ہے، باقی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بندہ کہتا ہے اے آئی کو کہ یہ میں ایک تصویر آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس تصویر کی مجھے جوانی کی فوٹو بنا کے دکھائیں۔ اب وہ اصل نہیں رہی، اب وہ مصور اپنی پینٹنگ کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ آپ کو اس کے بچپن اور بڑے ہونے کی تصویر بنا دے۔ تو یہ المصورون جو ہیں، تصویر کشی کرنے والے، تو اے آئی اس کی جدید شکل ہے۔ ایک ہے کیمرے کی فوٹو، اسے عکس کہا گیا ہے، اور اس پہ علماء کا اجتہاد ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہ اے آئی کی ٹیکنالوجی پہ کوئی فتویٰ آ جائے، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال میری ایک تحقیق ہے کہ اے آئی جو ہے یہ وہ تصویر ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس کے اندر۔ اپنے ابا جی کی فوٹو لگانا گھر میں، مجھے یاد بڑی آتی ہے، میری اماں کی مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ میرا بیٹا تھا فوت ہو گیا، اس کی فوٹو بڑی اچھی ہے۔ میرے بچے کی عادتیں بڑی پیاری ہیں، گھر میں بڑی فوٹو لگا دی۔ یا کوئی ہمارے برے عقیدے والے ساتھی وہ بابا جی کی فوٹو لگا دیتے ہیں۔ یقین جانیے، یقین جانیے، کائنات میں سب سے عظیم، صالح، نیک، بڑے سے بڑے نیک بندے کی بھی اگر فوٹو گھر میں اویزاں کر دیں گے نا، احترام کے لیے، محبت کے اندر، تو یاد رکھیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ سارے بزرگ تو بعد کی حیثیت ہے، میں مثال نہیں دینا چاہتا، ورنہ آپ کسی صحابی کی اگر کوئی تصویر ہوتی اس کو بھی دیوار پہ لگا دیتے تو یاد رکھیں وہاں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ آتے۔ اور یہ جناب کاماں والی سرکار، ٹالی والی سرکار، اور یہ ننگے شاہ اور پتلی گھوڑے شاہ اور کیا کیا تصویروں کا ایک پورا پورٹریٹ بنا کے لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکت نہیں آئے گی، اللہ کی برکت والے، رحمت والے فرشتے ہی نہیں آئیں گے۔ لگا لو جتنی مرضی بابوں کی فوٹو، دکان پہ جاتے ہیں جی داتا پلاؤ، کلندر پلاؤ، فلانا، اور اندر بابوں کی فوٹو لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر یہ کام بڑھ گیا ہے۔ اور اس پہ یہ نہیں، علماء بریلویہ جو ہیں، جو کچھ سلجھے ہوئے ہیں، وہ اس کا رد کرتے ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب بات آگے بڑھ گئی ہے، ان اپنوں کی بھی سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اب نہیں، ہم نہیں مانتے۔ میں ایک دفعہ ایک دکان پہ گیا کوئی چیز کھانے کے لیے، اندر گیا، بابوں کی فوٹو، میں وہاں سے نکلا۔ اس کے ساتھ دوسری دکان تھی، وہاں گیا، وہاں بھی بابے کی فوٹو۔ 3-4 دکانیں دیکھی، سب میں بابوں کی فوٹو۔ آخر بھائی بھوکا ہی واپس آنا پڑا، وہ غیرت قبول نہیں کر رہی تھی، یار یہ کیا کیا ہوا انہوں نے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو یاد رکھیں، ناجائز تصاویر احتراماً، تکریماً اگر آپ نے کوئی لگائی ہوئی ہے گھر میں، ہاں ہمارے یہاں ایک بڑا معروف ہوتا ہے، میاں بیوی جو ہیں وہ اپنی شادی کی تصویر اپنی سائٹی پہ لگا کے رکھتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یقین جانیے اس میاں بیوی کے
بیڈ روم کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ ان کی محبت تا حیات قائم رہے، ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس کو اڑا دینا چاہیے۔ غسل جنابت میں تاخیر، دیکھیں ایک سنن ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت ہے، اس کو سنیے، پھر اس کی تائید کے اندر بھی کچھ حدیثیں سنا۔ فرمایا کہ 3 جگہوں پہ برکت کے فرشتے نہیں آتے، کسی جاندار کی تصویر ہو، بلا ضرورت کتا رکھا ہو، یا غسل جنابت میں تاخیر کی جائے۔ اب صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ عنہ، کہ جب تمہارے اوپر غسل واجب ہو جائے، شادی شدہ ہے، ان میرڈ ہے، بالغ ہے، غسل واجب ہو گیا، تو فرمایا اسے چاہیے غسل کرے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ ہے، تو کم از کم وضو ضرور بنا لے۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آپ اگر بغیر غسل کے سوئے رہیں گے تو آپ کے اوپر وہ کچھ ہو سکتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے اوپر شیطانی جادو ایسے اثر کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے اوپر جنات ایسے حملہ کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے، اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر آپ پر غسل جنابت فرض ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے آپ رکھے، غسل جنابت بھی فرض رہے اور روزہ بھی سارا دن چلا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت نہیں کر سکتے پھر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جنبی ہیں، آپ پہ غسل واجب ہو گئے، اب نہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی نہ اللہ کی برکتیں آئیں گی، تو اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ کم از کم وضو بنا لیں، اٹھیں، ناپاک جگہ کو دھوئیں، اور اس کے بعد مکمل وضو بنانے کے بعد پھر آپ ریسٹ کر لیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں نہا لیں، لیکن کم از کم وضو بنانا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دور کر دی جائیں گی۔ اسی طرح گناہ، نافرمانی اللہ کی سب سے بڑا ذنب، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب۔ کیسے پکڑا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے پکڑا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر گناہوں کے سبب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ، چیخ نے پکڑ لی، پھاڑ دیے ان کے کان کے پردے، دل کے سارے وال اڑا کے رکھ دیے، ان کے دماغ معاف کر، ایسی چنگھاڑ تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے ایسے پکڑا کہ زمین پھاڑی اور اس کے اندر دنسا کے رکھ دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، دریا برد کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ سارا کچھ بتا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پکڑا ہے، تباہ کی ہے، یہ گنہگار تھے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یاد رکھیں، گناہوں کی دنیا میں رہنے والا باپ نمازی ہے، کہتا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، بھائی تیرا پتر تو رات تک فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، تیرا پتر تو شیشے کی محفلیں سجاتا ہے، تیرا پتر تو کیپسول کھا کے ڈانس کرتا ہے، تیرا پتر تو سارا دن یونیورسٹی کے اندر آنکھیں خراب کرتا ہے، نظر بد نظری کرتا ہے، تیرا پتر تو کبھی شراب والے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کبھی زنا والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، تیری بیٹی بے پردہ ہے، تیری بیوی بے نمازی ہے، تو لاکھ نمازیں اور تہجدیں پڑھتا رہے، ان کی جو نحوست ہے تیرے گھر میں برکت نہیں آنے دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا گھر میں بے نمازی اور کہیں اللہ کی برکتیں آ جائیں۔ اور یقین جانیے بڑا لمحہ فکر ہے، ہمارے پاس لوگ دم کروانے آتے ہیں، پہلا سوال ہمارا ہوتا ہے نمازیں کتنی پڑھتے، اور آرام سے کہہ دیتے نہیں جی نماز تو نہیں پڑھتے، بات سچی کریں گے، کیا کہیں گے؟ بات سچی بتاتے ہیں قاری صاحب، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ یاد رکھیں، جس گھر میں بے نمازی ہے برکتیں نہیں آئیں۔ اتنا بڑا گنہگار ہے یہ شخص، اتنا بڑا گنہگار، اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی برکتیں آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتی۔
اور یہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا، جس کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، جس کی صبح ظہر کے بعد ہوتی ہے، اور جس کی شامیں رنگین ہوتی ہیں، یاد رکھیں اس پہ اللہ کی برکتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہوں کے سبب ہم نے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو جسے اللہ پکڑتا ہے اس پہ اللہ کی برکت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اپنی زندگی سے گناہوں کو فارغ کریں، سکپ کریں، نکالیں اس کو۔ آپ کے اندر جو بھی گناہ پائے جاتے ہیں سوچیں تو صحیح، اپنا محاسبہ کیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کو بٹھایا کریں۔ دوست ہے نا، اصل دوستی تو یہی ہے، سنا یار آج کل تیری نمازیں کیسی، اشراق کیسی، تلاوت، یہ سوال تو ہے ہی نہیں نا۔ آتے ہی سنا تیری جاب کیسی ہے، بزنس کیسے، کیسے کما رہا ہے، کتنے کام دن ہو رہی ہے، پیسہ دولت اس کے پیچھے پڑ، اور جو چیزیں ہم سے برکتیں اٹھا رہی ہیں اس کو دور کر۔ یہ سگریٹ کے کش لگاتا ہے سامنے بیٹھ کے، اور دوست اتنا بھی نہیں کہتا کہ منہ اس طرف کر، اور یہ سگریٹ پینے والا، اب میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا اس کے لیے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کو دھوئیں کی وجہ سے ان کے سر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ان کے سانس میں پرابلم ہو جاتی ہے، اور انتہائی گندی غلیظ بدبودار دھواں چھوڑ کے خوش ہوتا ہے، اور پھر کوئی اس سے نرم ہو جائے تو نسوار رکھ لیتا ہے، کوئی اور نرم ہو جائے تو شیشہ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی اور ہو جائے تو کیپسول کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ ساری چیزیں برکتوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو برکت کو اٹھا لیتی ہے، وہ ہے رزق حرام۔ رزق حرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ سود، میرے بھائی سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر ایسا شوق پیدا کر دی، گاڑی ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ اب وہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بینک کی طرف رجوع کرتا ہے، اور مولویوں کے فتوے اٹھا کے پھر ایسے مولوی جنہوں نے سور کو بھیڑ کی کھال پہنا دی، ہم خوش ہیں، اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا۔ بھائی بینکنگ کی تاریخ تو پڑھو یار، اس کی ابتدا کہاں سے؟ یہ مراکز ہیں سود کے، ہم کیوں کہتے ہیں یہ بینکنگ کے اوپر بہت ساری کتابیں پڑھو اسے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کی ابتدا کیا ہے۔ یہ بینک یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک عمارت کھڑی کی اور وہاں پہ کام شروع کر دی۔ تو اس لیے سود، یہ کیا اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹائے گا، اس کے اندر برکت نہیں۔ آج کل تو لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا، جب سے وہ فتویٰ جاری ہوا کراچی سے، لوگ کہتے ہیں جی حلال ہے، اس بینک کے اندر پیسے رکھو، مانا لو، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب نے کہا۔ اچھا اللہ کو کیا کہو گے؟ اللہ مولوی صاحب نے کہا۔ اللہ اس مولوی صاحب جس کی اپنی جماعت کے 50 جید علماء نے فتویٰ دیا تھا، اور ان کی یہ بات تھی کہ سور کو بھیڑ کی کھال پہنا کے ذبح کر دیا۔ سود برکتیں مٹا دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ جیز کیش پہ سود، ایڈوانس لینے پہ سود، 10,000 دیں مہینے بعد پیسے دیں، 11,000 واپس کر، یہ بھی سود۔ یہ سود کی لعنت سے بچ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، مر نہیں جائیں گے، کوئی گریبان پکڑ لے گا نا، کوئی 2 گالیاں دے دے گا، آپ نے ادھار دینا، برداشت کر، لیکن اللہ کے ہاں سر جھکانا بڑا مہنگا پڑے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جوا، میچ فکسنگ، میچ کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں نے اتنا پیسہ لگایا وہ بڑا امیر ہو گیا، میں بھی کروں گا۔ اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ سود کے بعد جوا، یہ بھی برکتیں ختم کر دیتے ہیں، اڑ جائیں گی برکتیں۔ اس کے بعد ہے ملاوٹ کرنا، ملاوٹ کرنا، ہلکی اور اچھی چیز کی ملاوٹ کرنا، یا دینا ہی ایسی چیز مکس کر کے کہ جس کا جوڑ ہی نہیں بنتا۔ آپ اندازہ کریں، ہیلتھ والوں نے لاہور کے اندر چھاپا مارا، ایک دکان
1000 لیٹر دودھ جعلی بنا کے روز فروخت کرتے، 1000 لیٹر روز، اور دودھ کا اس میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ کہے میں ہر سال عمرے کرتا ہوں اور وہاں جا کے بھی تجھ پہ اللہ کی لعنت ہونی، وہاں بھی تیرے اوپر مسلسل اللہ کے لعنتیں برسیں، برکتیں نہیں آ سکتی، تو 1000 لیٹر بچوں کو پلا رہا ہے زہر، اور اوپر لکھا ہوگا حاجی فلاں، انا للہ و انا۔ تو یہ ملاوٹ کرنے والا بھی حرام کھاتا ہے، چاہے اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے اہل حدیث سب سے اوپر ہو تو سب سے زیادہ پکڑ بھی تمہاری اور میری ہو۔ دھوکہ دینے والا، مسلمان کو دھوکہ دے کے مال بیچنے والا، اس شخص سے بھی اللہ اپنی برکت اٹھا لیتا۔ دھوکے والا مال خریدے، بیچ کے اس سے پیسے کمانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی برکت اٹھا لے۔ خصوصاً بہت ساری چیزوں میں دھوکہ ہو رہا ہے، سونے میں بھی ہو رہا ہے، کپڑوں میں بھی ہو رہا ہے، کوئی چیز میں نہیں سمجھتا جس میں دھوکہ نہ ہو۔ کپڑے والے ہیں وہ لائٹیں کر کے اتنی روشن لائٹ، سونے والے وہ بھی ایک پرچی بنا دیتے ہیں، ہم ذمہ دار بیٹھے چاہے اس میں کھ نہ ہو۔ غلہ منڈیاں برباد ہوئی پڑی ہیں، جانور منڈیاں برباد ہوئی پڑی ہیں، سبز منڈیاں برباد ہوئی پڑی ہیں، حکمران گندے ہیں۔ کیسے جی؟ حکمران بڑے گندے ہیں۔ تو بھائی حکمرانوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منڈیوں میں حکمران تو نہیں بیٹھے، آپ یہ بازاروں میں حکمران تو نہیں بیٹھے، میری دکان پہ میں حکمران تو نہیں آئے بیٹھے۔ ہم خود گندے ہیں پھر کہتے ہیں حکمران گندے ہیں، وہ تو چھوڑو، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈال رہے اور اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دے، برانڈڈ سوٹ لا کے دیتے، حرام کی کمائی سے دھوکہ دے، فریب کر کے۔ سگریٹ نسوار بیچنے والا بھی کہتا ہے میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، آؤ یہ بھی سن لیں۔ سگریٹ نسوار بیچ کے کہتا ہے میں اتنے یتیم گھر چلا رہا ہوں، اتنی بیوہ عورتوں کی مدد کر، میں سبیل لگاتا ہوں، میں ہر جمعرات کو دیگ پکا کے بانٹتا ہوں۔ اس کے کام میں کبھی برکت نہیں دے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہر حرام چیز اللہ اس سے اپنی برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کون سی چیز ایسی ہے۔ بے برکتی کا سبب قرآن و سنت کے خلاف فیصلے دینا، فیصلے دینا۔ مثال کے طور پہ عدالت بغیر ولی کے نکاح کروا دیتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی روایت کرتی کہ یہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور عدالتیں کروا رہی ہیں۔ یاد رکھیں قاضی ولی بنتا ہے کب؟ جب عورت کا کوئی ولی نہ ہو، تب قاضی ولی بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب 18-20 سال اس باپ نے، بوڑھے نے، بیچارے نے مزدوریاں کر کر کے پالا ہیں، اپنی بیٹی کے ناز و نخرے اٹھائے، ابا نیا سوٹ لینا ہے، میری دھی تجھے لا کے دوں گا، میری پتری تجھے میں نیا جوتا لا کے دوں گا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور جب یہ 18-20 سال کی ہوئی، کسی خبیث کے ساتھ نکل گئی، اب جا کے عدالتوں کے اندر کھڑا ہو اور جج کہ جا تیرا نکاح کیا، تو ماما لگتا ہے، تو اس کا کیسے ولی بن گئی؟ بالکل جائز نہیں۔ اللہ کی برکتیں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی زمین پہ ایک حد نافذ کی جاتی ہے نا، ایک حد، بہتر ہے 40 دن کی بارش، یعنی اتنی برکت والی چیز ہے اللہ کی ایک حد نافذ کر۔ اور یہاں ججز بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی دھی رانی کو اپنی آنکھوں کا نور بنا کے پالا، وہ سر جھکا کے آنسو بہاتے ہوئے کچہری سے پاؤں گھسیٹتے ہوئے باہر نکل آتا ہے کہ میری بیٹی کو کیا کیا گیا، کسی اور کے حوالے کر دیا گیا اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب کتاب و سنت سے فیصلے نہیں ہوں گے ملکوں کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے، لڑائیاں، فتنے، فساد کھڑے ہو جائیں۔ اور آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی جج ہو، کوئی بھی کسی بھی عدالت، دیکھیں نا، دوران عدت نکاح جائز ہے، ایک کورٹ نے فیصلہ کر دیا دوران عدت نکاح جائز، جبکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عدت پوری عورت گزارے گی، حالانکہ نکاح تو دور کی بات، اس دوران عدت اسے اشارہ تن، کنایا تن بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تم مجھ سے نکاح کر، بالکل، یہ دے دیا فیصلہ، بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس طرح فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح یک طرفہ طلاق، اللہ اکبر، یہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھائی، آپ بھی سن لیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، کوئی عورت عدالت جاتی ہے اور عدالت میں ریٹ دائر کرتی ہے، خلا لینے جی میں نے اس سے، عدالت 3 نوٹس جاری کرتی ہے، لیکن وہ نوٹس منشی صاحب اس کو پیسے لگا کے رکوا دیے جاتے ہیں، ریڈر صاحب اس کو پیسے لگا کے رکوا دیے جاتے ہیں، تینوں نوٹس۔ مرد کو پتہ ہی نہیں، وہ خلا لے کے گئی، 1 مہینے بعد اس نے شادی بھی کر دی۔ یاد رکھیں، یہ عورت کی طلاق نہیں ہوئی، اور یہ جو اس نے آگے نکاح کیا یہ حرام ہے، اور اس کے آگے جو اولاد ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ جائی صاحب سوئے ہوئے، ان کو چاہیے نا بھائی وہ تحقیق کرے، بھائی اس پہ نوٹس پہنچا ہے نہیں پہنچا، وہ بس ریڈر صاحب یا دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ سائن کر کے جی ہم نے پہنچا دیا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں 3 نوٹس مرد کو مل گئے، 1 2 3، اور یہ پھر بھی نہیں گیا، پھر بھی نہیں گیا، تو یاد رکھیں پھر قاضی اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ عورت کو خلا دے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کی۔ جا کے وضاحت دے، بات کرے کہ میں اسے طلاق نہیں دیتا یا کس وجہ سے یہ طلاق مانگ رہی، اور پھر قاضی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر معمولی سی بات ہے، اور جھوٹ کا فریب پلندہ سارا کچھ ہو رہا ہے، انتہائی نیک بندہ تقوی والا، اور وکیل صاحب دیکھتے ہیں کیا یہ شرابی ہے، یہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، یہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، ایک پورا جھوٹ کا پلندہ بنا کے عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ جی جب وہ بندہ سامنے آتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین جانیے اس کے ماتھے کا نور، اس کے چہرے کی چمک، اور اس کے اعضاء پہ سجدوں کے نشان، اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا وہ خود بد چلن عورت ہے، اور جو وکیل صاحب نے پلندہ بنا کے پیش کیا تھا اس بندے کا، اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا چاہیے۔ ان وکیلوں نے بھی اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا جو جھوٹ کا پلندہ گھڑ کے کیس بناتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، میڈم ہم نے آپ کو طلاق کروا دی، مبارک۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ برکتیں اٹھ جانے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح تقدیر پہ راضی نہ ہونا، یہ بھی برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو عزت اور مال دیا ہوتا ہے، اور وہ بندے کو اللہ آزماتا ہے، عزت دے کے، مال دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے اگر وہ بندہ اس پہ راضی ہو، اللہ میں راضی ہوں، تھوڑا زیادہ اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں۔ کتنے ہم ایسے بندے، چند ہوں گے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروا، جو ہر حال میں کہتے ہیں اللہ ہم راضی ہیں بس۔ فرمایا جو بندہ یہ بات کرتا ہے اللہ اس کو برکت کی برکھا بسا دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا، اللہ کی رضا میں راضی، تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا، پھر اللہ اس سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ لگا تو 12 گھنٹے کیا 18 گھنٹے بھی تیرے مال میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والا، اس سے بھی اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کے بارے بے شمار حدیثیں بھی اور قرآن میں بھی ہے
کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، رزق کی ناقدری نہ کیا کرے، رزق کی ناقدری نہ کیا کرے، اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک لقمہ گرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت انس نے کیا تھا، لوگوں نے کہا لو یہ کیا کر، کہا میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا یہ کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح برتن، کھانا کھایا پھینکا چلے گئے، برتن کو اچھے سے صاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا برتن کو اچھے سے صاف کیا کرو، اس کو انگلیوں سے چاٹا کرو، تمہیں کیا پتا کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں، پڑے ہوں اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، تو اللہ کی برکت کو حاصل کریں۔ اسی طرح قطع رحمی یہ بھی برکت کو اٹھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور عمر میں اضافہ کرے، تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان سے شفقت سے پیش آئے، معاملات کو ان کے درگزر فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا